وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ اعظم علی بھائی فرام، مرکز مکہ مدینہ اکاڑا۔ سوال یہ ہے کہ اہل حدیث مسجد ہے اور اہل حدیث مسجد میں یہ پھڈا پڑ گیا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ عید کی نماز، عیدین کی نماز مسجد میں نہیں ہوندی، عیدین کی نماز مسجد میں نہیں ہوندی، مطلب عید کی نماز، عیدین کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی۔ اب اس وجہ سے اہل حدیث مسجد میں پھڈا ہے اور اس پھڈے کے اندر کچھ حضرات امام صاحب کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے مخالف میں ہیں، یعنی دو دھڑے یا دو گروپ بن گئے ہیں۔ ایک امام صاحب کا دھڑا جو کہتا ہے کہ مسجد میں نماز عیدین کی نہیں ہوندی، اور دوسرا دھڑا کہتا ہے کہ نہیں، مسجد بھی نماز ہو جائے گی۔ اور امام صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم مولویوں کے فتووں کو نہیں مانتے، اور امام صاحب کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مسجد ہے، اور عیدین کی نماز مسجد نبوی میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ جواب اس کا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں نکل کر، عیدگاہ کی طرف جا کر، کھلے میدان میں جا کر نماز عید ادا کرنا، یہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام صاحب کا یہ کہنا کہ مسجد میں نماز نہیں ہوندی، ایسی حدیث امام صاحب کو چاہیے کہ وہ لے آئیں جس میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ مسجد میں یا مسجدوں میں عیدین کی نماز نہیں ہوتی ہے، ایسی حدیث لے کر آئیں۔ حدیث یہی ہے کہ سنت ہے عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کرنا۔ احادیث کیا ہے؟ یہی ہے کہ سنت ہے جا کر مسجد میں نماز عید ادا کرنا۔ اور اس سنت والی روایت کے متعلق علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ عن علی بن ابی طالب علیہ السلام قال من السنة ان يخرج الى العید ماشیا، رواہ الترمذی وحسنہ۔ بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین۔ مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ عیدگاہ کی جانب پیدل چل کر جانا یہ سنت ہے۔ تو عید نماز کے لیے عیدگاہ جانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک یہ سنت ہوئی، دوسری سنت کیا ثابت ہوئی کہ پیدل جانا چاہیے۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے آپ کو یہ بتا دیا کہ عیدگاہ کی طرف پیدل جانا سنت ہے، مطلب عید نماز عیدگاہ میں ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہوندی جو والی بات ہے تو یہ کہاں پر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو مسجدوں میں عیدین کی نماز نہیں ہوتی؟ تو یہ ایک سنت عمل ہے، اور اسی پر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، اور بعد میں آپ کے خلفائے راشدین اور مسلمانوں کا عمل رہا، اور آج تک دنیا بھر میں ملکوں میں بہت سی جگہوں پر اس سنت پر عمل بھی موجود ہے، اور بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اس سنت پر عمل موجود نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد میں کی بجائے عیدگاہ جا کر نماز عیدین ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اب اس تعلق سے علماء میں مختلف قول ہیں کہ نماز عید وسیع اور کشادہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا باہر نکل کر جو ہے وہ عیدگاہ میں جانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک وسیع و فراغ اور کشادہ مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اچھا، امام مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زندگی بھر عید نماز وہ باہر عیدگاہ میں ادا فرمائی، اور ایک ضعیف روایت کے مطابق بارش کی وجہ سے مسجد میں بھی ادا فرمائی، اس لیے امام مالک کہتے ہیں عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ اسی پر آپ نے مداومت کی، ہمیشگی کی۔ تو عیدگاہ میں جا کر نماز عید ادا کرنا یہ ایک سنت عمل ہے، اور اگر کوئی مسجد میں نماز عیدین ادا کرتا ہے تو وہاں بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب کا کہنا کہ جناب مولویوں کی نہیں مانتے، تو اس کا جواب ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت دیا۔ یہ دین اب ہمارے پاس جبریل نہیں آئیں گے،
کوئی گھر، کوئی شخص اہل حدیث یا غیر اہل حدیث یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جبریل آئے گا یا میرے پاس کوئی اور فرشتہ آئے گا. ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ تا قیامت بند ہے. اب جو دین ہم نے سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، وہ انہی مولویوں کے طفیل ہے. بعض بندوں کو مولویوں سے چیڑ ہو جاتی ہے. اگر کوئی غیر مولوی کہے نا کہ جاؤ میں مولویوں کو نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے یہ جاہل ہے، اجل ہے، کم علم ہے، بے علم ہے، لا علم ہے، اور بھی بہت سارے ورڈ ہیں. اور اگر کوئی مولوی ہو کر یہ کہے کہ جاؤ میں مولویوں کی نہیں مانتا، اور بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے، تیرے اندر اتنا عقل و شعور پیدا نہیں ہوا کہ جن کو تو مولوی کہہ رہا ہے علماء کا کیا درجہ، کیا مقام ہے. وہ اگر دنیا دار یہ کہے کہ جن کی زندگیاں اے بی سی اور 1 2 3 پڑھتے ہوئے گزر گئیں، انہیں نہیں پتا مولوی کا کیا مقام ہے، قرآن کا کیا مقام ہے. وہ چول اور بے وقوف سمجھتے ہیں کہ بس علم اے بی سی کا نام ہے. حالانکہ یہ بقول طارق جمیل صاحب، یہ اے بی سی 1 2 3 یہ تو دنیا اور دھندا کمانے، پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے. اس سے زیادہ تو یہ کچھ نہیں ہے. ہر کوئی جناب ڈاکٹریٹ کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، ایف اے کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، میٹرک کرتا ہے. لوگ پڑھتے ہیں کہ جناب میں پولیس مین لگ جاؤں، کوئی کہتا ہے کہ جناب میں ڈی سی اور اے سی لگ جاؤں، کوئی کہتا ہے کہ جناب میں کانی گو اور تحصیلدار اور پٹواری لگ جاؤں، کوئی کہتا ہے کہ جناب میں ڈپلومے کر کے انجینئر بن جاؤں. تو یہ اے بی سی تو ہے دنیا کمانے کے لیے. اب ان بے وقوفوں، چولوں، کم عقلوں کو کیا معلوم کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ کے قرآن کا کیا مقام ہے، مولوی کی کیا شان ہے. تو یہ کہنا کہ میں مولویوں کو نہیں مانتا، تو ٹھیک ہے پھر جبریل کو بلا لیں. آپ یہ دعویٰ کریں کہ میرے اوپر جبریل آتا ہے تو بنے مرزا قادیانی. مولوی کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. جن لوگوں کو مولوی سے الرجی ہے، نکاح کے لیے مولوی کے محتاج ہوں گے. 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، اذان کے لیے مولوی کا محتاج ہوگا. خود مر گیا، اماں ابا مر گیا، جنازے کے لیے مولوی کا محتاج ہوگا. ہاں جی، اسی طرح بے شمار ہزاروں کام ہیں. اب آپ کا بچہ پیدا ہو گیا نا 9 ماہ بعد، وہ بڑا ہوا، بولنے کے قابل ہوا، قرآن پڑھانے کے لیے مولوی کے پاس لے آؤ یا مولوی کو بلا لو. تو مولوی بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. جو کہے نا کہ میں مولویوں کی نہیں مانتا اور مولویوں کو چھوڑو، تو مولویوں کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب میرے بھائی نے کہا کہ اس وجہ سے اہل حدیث مسجد میں پھڈا ہو رہا ہے. اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اہل حدیث کو بھی یہاں میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ہم تقلید سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ تقلید چھوڑنے کے اینٹی اثرات بھی پڑتے ہیں کئی لوگوں میں، کہ جو علماء سے اور مولویوں سے بیزار ہو جاتے ہیں. آپ کو تقلید چھوڑنے کا اس لیے نہیں کہا کہ علماء سے اور مولویوں سے بیزار ہو جاؤ، ورنہ کھانا خراب ہوگا. جیسے مقلد کا کھانا خراب ہوتا ہے، علماء سے پلو جھاڑ لینے والا اس کا بھی کھانا خراب ہوتا ہے. اب اعظم علی بھائی نے بتایا، یہ جس بھائی کی وائس ہے اس نے بھی بتایا، اہل حدیث مسجد میں پھڈا پڑ گیا ہے. مولوی صاحب اور اس کے ساتھ کے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ عید نماز عیدگاہ میں ہوگی. دوسرے بھائی کچھ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، ہم مسجد میں پڑھ لیں گے. اب اس پر ہے پھڈا. میں اس مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا عید نماز مسجد میں پڑھ لینا کفر ہے؟ کیا عید نماز مسجد میں پڑھ لینا شرک اور شرک اکبر ہے؟ کیا خیال ہے؟ عید نماز کا مسجد میں پڑھنا کیا سامری جادوگر کا جو ہے وہ بچڑا بلانے والا عمل ہے؟ کیا خیال ہے؟ اسلام نے ہمیں پھڈے ڈالنے سے منع کیا ہے. بھئی معمولی مسائل ہیں، اب جو اس میں پیار محبت سے ہو جائے اچھی بات. یا تو دوسرا گروہ امام صاحب کی مان لے اور آپ کے پاس عیدگاہ میں اور گراؤنڈ میں نکلنے کی صورت اور جو آسانی موجود ہے تو جائیے، پیچھے امام دے اللہ اکبر، امام کے پیچھے لبیک کہیں. اور اسی طرح امام صاحب کو چاہیے کہ اگر مقتدیوں میں سے ایک دھڑا پھڈے ڈال رہا ہے
تو میرے پیارے بھائی یہ اتنا ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا اچھالیں کہ وہ ہوا میں اڑتا 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 اقبال سلفی کے پاس پہنچا، پتہ نہیں اور کتنے علماء کے پاس پہنچا ہوگا، آپ کی اپنی مسجد اور محلے میں کیا تماشا کھڑا ہو گیا ہوگا، لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے واہ بھائی واہ اہل حدیث ہو، اتنی سی بات پہ اتنا بڑا پھڈا۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات سناتا ہوں مختصر کر کے، ٹھیک ہے؟ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جتنا ہو سکتا ہے قوم میں پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، پھڈا نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور یہ تو معاملہ سنت اور غیر سنت کا ہے۔ یہاں جو کہہ رہے ہیں نا کہ مسجد میں نماز پڑھ لیں، وہ آپ کو بچڑے کی پوجا کرنے کا نہیں کہہ رہے، وہ آپ کو حجویری کا سجدہ کرنے کو نہیں کہہ رہے، اور اسی طرح دوسرے لوگ۔ تو ایک سنت عمل پر اتنا بڑا پھڈا ڈالنا، وہ ایک دن میں سن رہا تھا، وہ کون سے مولوی صاحب ہیں، بہرحال اس نے بڑی پیاری بات کہی کیو ٹی وی پر، وہ کہتا ہے کہ اس عورت کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا۔ بعض لوگوں کے اندر کسی چیز کا تقوی وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو پھر پھڈے پڑتے ہیں، اس لیے پھڈا کوئی نہیں ڈالنا۔ یا تو امام صاحب کی مان لو، سہولت ہے، آسانی ہے، ایسا بن پڑتا ہے تو جائیے ماشاءاللہ، سنت مطابق جا کر آپ عیدگاہ میں کھلے میدان میں نماز عید ادا کریں، اور اگر ایسا نہیں بن پڑتا تو پھر مسجد میں ادا کیجئے۔ آپ کی عید نماز اللہ نے مسجد میں بھی قبول کرنی ہے۔ کفر و شرک کا یہ معاملہ نہیں ہے، سنت اور غیر سنت کا معاملہ ہے، اور اس پر اتنے بڑے بڑے پھڈے ڈالنا، عیدگاہ میں ممبر لے جانا، یہ سنت عمل نہیں ہے۔ لیکن وقت کا حکمران لے گیا، اور آگے موجود صحابی ہے، ہم صحابی سے بڑے غیرت مند ہیں، ہم صحابہ کی تھوک کو نہ پہنچ پائیں شاید، کہ صحابی نے صرف امام صاحب کو، حاکم وقت کو اتنا کہا کہ جناب یہ عمل غیر مسنون ہے، آپ عیدگاہ میں ممبر لے آئے ہو، وہ حاکم وقت نہیں مانا، صحابی چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب وہاں پھڈا ڈال لینا چاہیے تھا، وہ پھڈا ہو گئے جناب، یہ امام یہ حاکم بدعتی ہو گیا، اور پرے کرو جناب، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، چل اور چل ہم علیحدہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ بتا دیں کہ حضرات یہ عمل سنت ہے، اب آپ نے بتا دیا، قوم مان لیتی ہے اس عمل کو تو سبحان اللہ، صدقے دیواری۔ اور اگر اس میں پھڈا پڑتا ہے تو امام صاحب کو چاہیے کہ آپ ریورس کر لیا کریں۔ ہاں جہاں کوئی گمبھیر مسئلہ ہو پھر بھلے کسی ایک کی نہ مانیں۔ یہاں قرآن مجید میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے پر قوم میں پھوٹ پڑ رہی تھی، پھڈا پڑ رہا تھا۔ اللہ کا پیغمبر ہارون علیہ السلام چپ ہو گیا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے نا عظیم صاحب نبی اور رسول، تو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے ہارون کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ وہاں ایک بچڑا بنا دیا گیا ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، مطلب بنایا، جو محض جسم تھا، جس کی آواز گائے کی سی تھی، اور پھر وہ لوگ کہنے لگے یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، وہ تو بھول گیا وغیرہ۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام آئے اور یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگے قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون تجھے کس چیز نے روکے رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں۔ اب جناب ہارون علیہ السلام، بیچ کی آیت میں چھوڑ کر مختصر بتا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے، تو جناب ہارون کہتے ہیں قال یبن اماں، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے سگے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرا سر مت پکڑ۔ پیغمبر بڑے غصے میں تھے، اور ہونا بھی چاہیے تھا، توحید اور شرک کا مسئلہ تھا، کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال
اور داڑھی کے بال پکڑ لیے. اب بندہ پکڑ کر کیا کہتا ہے, کھینچتا ہے نا. تو جناب ہارون کہتے ہیں میری ماں جائے, میرے سگے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بال مت پکڑ. ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل کے بیچ میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا, یعنی میرے آنے سے پہلے ہی جناب آپ نے فتوے جاری کر دیے یا لوگوں پر حد جاریاں کرنا شروع کر دی. تو کتنا بڑا معاملہ تھا کفر اور شرک کا, کفر اور اسلام کا. تو کیا خیال ہے کہ مسجد میں نماز عید پڑھنا کفر ہوگا اور شرک اکبر ہوگا, اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا وہ کوئی اور بات ہوگی؟ تو اتنے بڑے معاملے پر, اتنے بڑے معاملے پر ہارون چپ ہو گئے کہ چلو میں انتظار کر لیتا ہوں بڑے عالم دین کا, جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وہ انہوں نے منع ضرور کیا کہ یہ عمل مت کرو, لیکن قوم باز نہ آئی تو بس وہ منع کرنے تک رہے. اور کس وجہ سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو پھر وہ جو معاملہ کریں گے پھر سو ہوگا. پھر آگے معاملہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے. یہاں سورہ طٰہٰ کی یہ میں نے آیات پڑھی ہیں, ایک دو آیات بیچ میں سے چھوڑ کر. پہلی آیت جو پڑھ کر آپ کو سنائی ہے وہ کدھر ہے بھائی؟ آیت نمبر 88 نمبر کی آیت, اور اس کے بعد سے آیات چھوڑ کر. تو اتنے بڑے معاملے پر جناب ہارون علیہ السلام چپ ہو گئے. تو وہ کفر تھا اور اسلام کا اور توحید اور شرک کا معاملہ تھا. تو یہ اتنا معاملہ ہے, اس پر اہل حدیث مسجد میں پھڈا, لوگوں کو تماشا ہی دکھانا ہے. ہوگا کیا؟ یہ بھی ہوتا ہے نا, آدھے لوگ مسجد ٹھہر جائیں گے اور آدھے لوگ جناب جو ہے وہ عیدگاہ میں نکلیں گے. آدھے لوگ عیدگاہ میں چلے جائیں گے اور آدھے لوگ مسجد میں رہ جائیں گے, اور یہی ہوگا فرقت بین بنی اہل الحدیث بن جائے گا. یہاں فرقت بین بنی اسرائیل ہے نا, اتنے سنت عمل پر پھڈا ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جناب یہ فرقت بین اہل الحدیث ہو جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے پھر فرقتا وہ امام ہوگا یا وہ مقتدی ہوں گے, وہ پھڈا ڈالنے والے اہل حدیث کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے والے بن جائیں گے. اس لیے اتنے چھوٹے معاملے پر اتنا بڑا پھڈا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا خوف کریں اور علماء کی پیروی کرنا سیکھیں. اچھا جی, اسی طرح آج وہی مدینہ طیبہ ہے نا, کوئی اور تو نہیں ہے, وہی مسجد نبوی ہے نا جس میں ایک نماز کا 1000 نماز برابر ثواب ہے. یہ مولوی صاحب بھی عالم ہیں, میں بھی عالم ہوں یا امام ہوں یا چند آیات کا حدیث کا کچھ علم ہے نا, تو آپ کا کیا خیال ہے مدینے کے علماء وہ یہ حدیث نہیں جانتے, وہ یہ سنت عمل نہیں جانتے ہیں؟ کیا وہاں پھڈا پڑتا ہے؟ اس لیے نہیں پڑتا کہ وہاں علماء کی پیروی کی جاتی ہے اور یہاں شتر بے مہار والا معاملہ ہے. تو خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ بندہ علماء کے پیچھے چلے, ان کی اطاعت کرے اور ان کی اتباع کرے. ایسا فتویٰ کہیں نہیں ہے کہ مسجد میں نماز عید پڑھو گے تو پڑھنے والے کافر ہوں گے, مشرک ہوں گے, اور یا یہ کہ ان کی نماز عید نہیں ہوگی. عید نماز ان کی بھی ہوتی ہے جو مسجدوں میں نماز عید ادا کرتے ہیں.